اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد دعائے خاتم النبیین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ کریم کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان جب تک مجھ پر درود پاک پڑھتا رہتا ہے فرشتے اس پر رحمت بھیجتے رہتے ہیں، اب بندے کی مرضی یہ کم پڑے یا زیادہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، سلسلہ دعائے خاتم النبیین میں خوش آمدید۔ حضرت امام اوزاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے روایت ہے کہ ایک بار رات کے وقت امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے نکلے تو حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں دیکھ لیا اور چپکے چپکے ان کا پیچھا کرنے لگے کہ دیکھوں امیر المؤمنین اس وقت کہاں جا رہے ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایک گھر میں داخل ہو گئے، کچھ دیر کے بعد باہر آئے اور پھر ایک اور گھر میں داخل ہو گئے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس گھر کو اپنے ذہن میں بٹھا لیا اور صبح اس گھر میں گئے تو دیکھا کہ اس گھر میں ایک بوڑھی نابینا خاتون رہتی ہے۔ اس سے پوچھا، ما بالو ھذا الرجل یاتیک، یعنی یہ شخص تمہارے گھر میں کیوں آتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ شخص میرے پاس کافی عرصے سے آ رہا ہے، میں چونکہ معذور ہوں لہٰذا یہ میرے گھریلو کام کاج کر دیتا ہے، میری تکالیف دور کر دیتا ہے۔ ناظرین، یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے رعب و دبدبے کا یہ عالم کہ اس وقت کی سپر پاورز بھی ڈرتی تھیں، لیکن اپنی رعایا کا خیال تو دیکھیں کہ کیا شان ہے مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو آج کے سلسلے میں ہم اپنی رعایا اور ماتحتوں کے ساتھ نرمی سے پیش آنے والے حکمرانوں کے بارے میں دعائے مصطفیٰ سنیں گے۔ چنانچہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول فی بیتی ھذا اللہم من ولی من امر امتی شیئا فشق علیہم فشقق علیہ ومن ولی من امر امتی شیئا فرفق بہم فرفق بہ، یعنی میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنے اس گھر میں یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، اے اللہ، جو میری امت کے کسی کام کا والی ہو پھر وہ ان پر مشقت بن جائے تو تو اس پر مشقت ڈال، اور جو میری امت کے کسی کام کا والی ہو پھر وہ ان کے ساتھ نرمی سے پیش آئے تو تو اس کے ساتھ بھی نرمی والا معاملہ فرما۔ ناظرین، اگرچہ یہ حدیث پاک حکمرانوں کے بارے میں ہے، لیکن اس سے ان تمام لوگوں کو بھی نصیحت حاصل کرنی چاہیے کہ جنہیں کسی بھی حوالے سے مسلمانوں پر حاکمیت حاصل ہے۔ ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین اپنے ماتحتوں کے حقوق کا خیال رکھتے، ان کی خطاؤں سے درگزر کرتے اور ان کے ساتھ خوب نرمی سے پیش آیا کرتے تھے۔ اگر رعایا میں سے کوئی نصیحت کرتا تو ڈانٹ ٹپٹ کرنے کے بجائے اس کی نصیحتوں کو کھلے دل سے قبول کرتے اور اسے نرمی سے پیش آتے۔ چنانچہ ایک بار خاتم النبیین جناب رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دو عظیم صحابیوں حضرت ابو عبیدہ بن جراح اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہما نے ایک مرتبہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو نصیحتوں سے بھرپور ایک خط لکھا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ خط پڑھ کر جواباً ارشاد فرمایا، آپ دونوں نے مجھے جو نصیحتوں سے بھرپور خط لکھا کہ آپ اللہ کریم کی پناہ مانگتے ہیں اس بات سے کہ میں یہ خط پڑھ کر وہ مفہوم لوں جو آپ دونوں کے دلوں میں نہیں ہے، جبکہ آپ دونوں نے یہ خط تو میری خیرخواہی کے لیے لکھا ہے۔ آپ دونوں نے سچ کہا ہے، مجھے آئندہ بھی آپ کے خط کا انتظار رہے گا، میں آپ حضرات کی خیرخواہی سے بے نیاز نہیں ہوں۔ ناظرین، دیکھا آپ نے کہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نصیحت کرنے والے ماتحتوں سے کس طرح اچھائی سے پیش آتے تھے۔ اس سے دینی اور دنیاوی اداروں کے عہدیداران اور افسران کو سیکھنا چاہیے کہ اگر کوئی تحریری طور پر ان کی اصلاح کی کوشش کرے تو اسے مثبت نظر سے دیکھیں،
لیکن ہمارے ہاں معاملہ اس کے بالکل الٹ ہوتا ہے۔ ہوتا کچھ یوں کہ افسران اور عہدے داران اصلاح کرنے والے ماتحتوں کو اپنی نظروں میں رکھ لیتے ہیں، اور پھر جیسے ہی کوئی موقع ہاتھ آتا ہے تو انتقامی کارروائی کرتے ہوئے ملازمت سے فارغ کروا دیتے ہیں۔ ہمارے بزرگان دین اپنی رعایا اور ماتحتوں سے حسن اخلاق اور نرمی کے ساتھ پیش آیا کرتے تھے، اور اپنی ذات کے حوالے سے کسی قسم کی انتقامی کارروائی نہیں کرتے تھے۔ چنانچہ ایک بار حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ سواری پر کہیں جا رہے تھے کہ ایک پیدل چلنے والا شخص سواری کی جھپٹ میں آ گیا، اور اس نے غصے سے کہا، دیکھ کر نہیں چل سکتے؟ جب سواری آگے نکل گئی تو اس شخص نے کہا، کوئی ہے جو مجھے اپنے پیچھے بٹھائے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے غلام سے کہا کہ اس کو اپنے ساتھ بٹھا کر چشمے تک لے چلو۔ رعایا کے ساتھ نرمی سے پیش آنے سے متعلق حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک اور واقعہ سنیے۔ چنانچہ ایک بار حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ رات کے وقت مسجد میں گئے۔ وہاں ایک شخص سو رہا تھا۔ اندھیرے میں اس کو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاؤں کی ٹھوکر لگی تو اس نے چلا کر کہا، آ مجنون انتا، یعنی کیا تم پاگل ہو؟ فرمایا نہیں۔ خادم نے اس گستاخی پر اس کو سزا دینی چاہیے، لیکن حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے روک دیا اور فرمایا، اس نے مجھ سے صرف یہ پوچھا تھا کہ تم پاگل ہو، میں نے جواب دے دیا نہیں۔ تو ناظرین یاد رکھیے کہ جو اپنی رعایا اور ماتحتوں کے ساتھ نرمی اور حسن اخلاق سے پیش آئے گا تو اللہ کریم بھی ایسے حکمران، افسران اور عہدے داران کی عزت میں اضافہ فرمائے گا، اور لوگوں کی نظروں میں ان کے مقام و مرتبے اور قدر و منزلت کو بڑھائے گا۔ لیکن جو اپنی رعایا اور ماتحتوں کو ظلم و زیادتی کا نشانہ بنائے گا، اللہ کریم بھی اس کی پکڑ فرمائے گا۔ دیکھیے کہ اللہ کریم کی پکڑ بڑی سخت ہے، اور جو اس کی پکڑ میں آتا ہے وہ بالکل بھی بچ نہیں پاتا۔ چنانچہ اس ضمن میں ایک عبرت انگیز واقعہ سنیے اور خوب عبرت حاصل کیجیے۔ حضرت وہب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ کسی ملک میں ایک ظالم و مغرور بادشاہ رہا کرتا تھا۔ اس نے ایک عظیم الشان محل بنوایا اور اس کی تعمیر پر کافی مال خرچ کیا۔ جب تعمیر مکمل ہو چکی تو اس نے ارادہ کیا کہ میں سارے محل کا دورہ کروں اور دیکھوں کہ یہ میری خواہش کے مطابق بنا ہے یا نہیں۔ چنانچہ بادشاہ نے اپنے چند سپاہیوں کو ساتھ لیا اور محل دیکھنے چل پڑا۔ اندر سے دیکھنے کے بعد اس نے محل کے بیرونی حصوں کو دیکھنا شروع کیا اور محل کے ارد گرد چکر لگانے لگا۔ ایک جگہ پہنچ کر وہ رک گیا اور محل کے قریب ایک جھونپڑی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگا، یہ ہمارے محل کے ساتھ جھونپڑی کس نے بنائی ہے؟ سپاہیوں نے جواب دیا، چند ہی دن ہوئے ہیں کہ یہاں ایک مسلمان بوڑھی عورت آئی ہے، اس نے یہ جھونپڑی بنائی ہے اور وہ اس میں اللہ کی عبادت کرتی ہے۔ جب بادشاہ نے یہ سنا تو بڑے مغرورانہ انداز میں بولا، اس غریب بڑھیا کو یہ جرت کیسے ہوئی کہ ہمارے محل کے قریب جھونپڑی بنائے؟ اس کی جھونپڑی فوراً گرا دو۔ چنانچہ حکم پاتے ہی سپاہی جھونپڑی کی طرف بڑھے۔ بڑھیا اس وقت موجود نہ تھی۔ سپاہیوں نے آن کے آن میں اس غریب بڑھیا کی جھونپڑی کو ملیا میٹ کر دیا۔ بادشاہ جھونپڑی گروانے کے بعد اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے نئے محل میں چلا گیا۔ جب بڑھیا واپس آئی تو اپنی ٹوٹی ہوئی جھونپڑی دیکھ کر بڑی غمگین ہوئی اور لوگوں سے پوچھا کہ میری جھونپڑی کس نے گرائی ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ ابھی کچھ دیر قبل بادشاہ آیا تھا، اسی نے تمہاری جھونپڑی گروائی ہے۔ یہ سن کر بڑھیا بہت غمگین ہوئی اور آسمان کی طرف نظر اٹھا کر اللہ کریم کی بارگاہ میں یوں عرض گزار ہوئی، اے میرے پاک پروردگار، جس وقت میری جھونپڑی توڑی جا رہی تھی میں موجود نہ تھی، لیکن میرے رحیم و کریم پروردگار تو ہر چیز دیکھتا ہے، تیری قدرت تو ہر شے کو محیط یعنی گھیرے ہوئے۔ میرے مولا، تیرے ہوتے ہوئے تیری ایک عاجز بندی کی جھونپڑی توڑ دی گئی۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں اس بڑھیا کی آہ و زاری اور دعا مقبول ہوئی۔ اللہ کریم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس پورے محل کو بادشاہ اور اس کے سپاہیوں سمیت برباد کر دو۔ حکم پاتے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین پر تشریف لائے اور سارا محل اس ظالم بادشاہ اور اس کے سپاہیوں سمیت زمین بوس کر دیا۔ ناظرین، یہ حقیقت ہے کہ ظالم کو اس کے ظلم کا بدلہ ضرور دیا جاتا ہے۔ مظلوم کی دعا بارگاہ خداوندی عز و جل میں ضرور مقبول ہوتی ہے،
اس شکایت سے ان طاقتور لوگوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ جو اعلیٰ افسران اور اعلیٰ عہدے داران کو رشوت کھلا کر غریب مسلمانوں کے مکانوں اور دکانوں پر بلڈوزر چلواتے اور ان پر ناحق قبضہ جماتے ہیں۔ بہرحال حکمران ہو یا افسران، سبھی کو اپنی رعایا اور ماتحت افراد سے نرمی سے پیش آنا چاہیے اور ان کے حقوق کا بھرپور خیال رکھنا چاہیے۔ اپنے اندر نرمی پیدا کرنے کے لیے نرمی کے فضائل و مشتمل آئیے احادیث مبارکہ سنتے ہیں۔ اللہ کریم کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نرمی جس چیز میں ہوتی ہے اسے زینت بخشتی ہے، اور جس چیز سے نرمی چھین لی جاتی ہے اسے عیبدار کر دیتی ہے۔ اللہ کریم کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کریم نرمی پر وہ انعام عطا فرماتا ہے جو جہالت و حماقت پر عطا نہیں فرماتا، اور جب اللہ کریم کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو اسے نرمی عطا فرماتا ہے، اور جو گھر نرمی سے محروم رہا وہ محروم ہی ہے۔ اللہ کریم کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں اس شخص کے بارے میں خبر نہ دوں جو جہنم پر حرام ہے؟ یا یہ فرمائے کہ جس پر جہنم حرام ہے، جہنم ہر نرم خو، نرم دل اور اچھی خو والے شخص پر حرام ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو نرمی اور حسن اخلاق کی دولت سے مالا مال فرمائے اور بے جا سختی اور بد اخلاقی سے محفوظ فرمائے۔ نیز حکمرانوں کو اپنی رعایا کے ساتھ اور افسران اور عہدے داران کو اپنے ماتحت افراد کے ساتھ خوب نرمی اور شفقت برتنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، دعائے خاتم النبیین۔